سبسکرائب کیجئے پیام چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ اسلامک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین محترم، رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ کی خصوصی عنایت ہے، اس لیے ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنی ہے اور اس مبارک مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا ہے، روزوں کے آداب کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے حوالے سے جو خصوصی ہدایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، ان کا بھرپور خیال رکھنا ہے اور اس رمضان کو عبادت کے ساتھ گزارنے کا ہمیں عہد کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کے راوی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور رمضان کی راتوں کی عبادت میں نے تمہارے لیے مسنون قرار دی ہے۔ جو شخص رمضان میں ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا اور ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کو عبادت سے آباد کرے گا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے جہاں ہم لوگ دن میں روزے کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں الحمدللہ امت رمضان کی راتوں میں تراویح کا اور پھر خاص طور پہ اللہ کے خاص بندے تراویح کے بعد تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے تراویح سے متعلق چند خاص مسائل جن پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جو خاص اہمیت کے حامل ہیں، آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح کا درجہ کیا ہے۔ تو تراویح کی حیثیت شریعت اسلامیہ میں یہ ہے کہ یہ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور یہ رمضان کی ہر رات میں مسنون ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر چند دنوں تراویح کا اہتمام ہم نے کر لیا تو یہ سنت ادا ہو گئی، بلکہ رمضان کی ہر رات میں اس سنت کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ چند دنوں میں مکمل قرآن سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پورے رمضان تراویح سے غافل ہو جاتے ہیں، ان کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ رمضان کی کسی بھی رات میں تراویح کو چھوڑنا مکروہ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تراویح رمضان کی ہر رات میں پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور تراویح میں قرآن کریم کو مکمل کرنا یہ مستقل الگ سنت ہے۔ ایک قرآن کریم مکمل کرنا یہ مسنون ہے، اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ 2 قرآن کریم کی تکمیل ہو، اور اس سے بھی افضل یہ ہے کہ 3 قرآن کریم کی تکمیل ہو۔ تو اگر ہم نے قرآن کریم تراویح میں سن لیا، ایک قرآن سن لیا، تو ایک سنت ادا ہوئی، لیکن دوسری جو سنت مؤکدہ ہے یعنی رمضان کی ہر رات میں تراویح کا اہتمام کرنا، اس کی ادائیگی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم پورے رمضان پابندی کے ساتھ تراویح کا اہتمام کریں، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو گویا کہ ہم سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ تراویح میں مکمل قرآن سننا یہ ایک مستقل سنت ہے، اور ہر رات میں رمضان کی ہر رات میں تراویح کا اہتمام کرنا یہ الگ سنت ہے۔ قرآن کریم کو مکمل کرنے کے بعد تراویح کو چھوڑ دینا یہ درست اور مناسب نہیں ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر 27ویں شب میں قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے تو اس کے بعد کی راتوں میں بھی تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور اگر کسی نے چھوڑا تو اس نے ایک مکروہ عمل کا ارتکاب کیا، مکروہ کام کیا۔ اس لیے ابھی سے عہد کریں کہ ہم قرآن کریم کی تکمیل بھی تراویح میں کریں گے اور رمضان کی ہر رات میں تراویح پڑھنے کا اہتمام بھی کریں گے۔ تراویح کی تعداد کی رکعات کی تعداد کے حوالے سے
مختلف احباب بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں علماء اور فقہا کی تحریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ تراویح کی صحیح روایات کی روشنی میں تعداد 20 رکعتیں ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علماء کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے، اور اس بات کو سارے حضرات نے لکھا ہے کہ تراویح یہ الگ نماز ہے، تہجد یہ الگ نماز ہے، اور تہجد کی روایات کی روشنی میں تراویح کی رکعتوں کو متعین کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تراویح کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بغیر جماعت کے 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد روایات ہیں جن روایات کی روشنی میں حضرات صحابہ کرام نے اس سنت کو سب سے پہلے جاری کیا۔ چنانچہ عہد صحابہ میں بھی تراویح 20 رکعت ادا کی گئی، اسی طریقے سے ان کے بعد کے بھی ہر زمانے میں تراویح 20 رکعت پڑھنے کا امت کا عمل رہا۔ گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تراویح کا 20 رکعت ہونا یہ امت کے تواتر سے ثابت ہے کہ ہر زمانے میں ہر دور میں امت نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا ہے۔ اس لیے تراویح کی صحیح روایات کی روشنی میں جو تعداد ہے وہ 20 رکعت ہے۔ 8 رکعت والی جو روایت ہے وہ در حقیقت تہجد کے سلسلے میں ہے، جس کو لوگ پیش کر کے تراویح کی رکعتوں کی تعین کرتے ہیں۔ تراویح الگ نماز ہے، تہجد الگ نماز ہے، اس فرق کو ذہن میں رکھیں۔ اور امت کا اجماع ہے کہ صحابہ کا عمل حجت ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے 20 رکعت کا اہتمام کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ذہن میں رکھیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرو۔ آپ کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ حضرات خلفائے راشدین کا بھی عمل یہی رہا کہ ان حضرات نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں رمضان کی ہر رات میں ہمیں 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرنا ہے، اور ان بحث و مباحثہ میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے جس کی وجہ سے ہم اس عمل میں کوتاہی کے مرتکب ہو جائیں، بلکہ اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھنے کا ہے کہ تراویح کی نماز کا وقت کب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تراویح کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے تراویح کی ابتدا کر دی لیکن ابھی اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے تراویح کی جو رکعتیں بھی وہ پڑھیں گے وہ عام نفل شمار ہوگی، تراویح میں اسے شمار نہیں کیا جائے گا۔ اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی صاحب مسجد میں ایسے وقت آئے کہ نماز عشاء ہو چکی ہے اور تراویح شروع ہو رہی ہے یا شروع ہو چکی ہے، اب وہ امام کے ساتھ تراویح میں شریک ہو گئے، ابھی انہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، تو انہوں نے جو رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی ہیں وہ رکعتیں تراویح میں شمار نہیں کی جائیں گی، اس لیے کہ تراویح عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ اس لیے جو تاخیر سے آئے انہیں پہلے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تراویح کی رکعتوں کو پڑھنا ہے، اور جو رکعتیں چھوٹ جائیں ان کے سلسلے میں فقہا نے لکھا ہے کہ یہ اختیار ہے، یا تو 4 رکعت کے بعد جو ایک وقفہ ہوتا ہے اس وقفے میں چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پڑھ لے، یا یہ کہ مکمل امام صاحب کی تراویح سے فراغت کے بعد، وطر وغیرہ سے فراغت کے بعد بھی تراویح کی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن عشاء کی نماز سے پہلے اگر کوئی تراویح پڑھنا چاہیں گے تو یہ درست نہیں ہے، اور عشاء کی نماز سے پہلے پڑھی ہوئی رکعتوں کو تراویح میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ تراویح کی نیت کے سلسلے میں حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ ہر شفع میں مستقل نیت کی جائے، یعنی جب بھی 2 رکعت تراویح پڑھنے جا رہے ہیں تو اس وقت نیت کی جائے کہ میں 2 رکعت تراویح پڑھنے جا رہا ہوں، یہ نیت کریں۔ لیکن اگر پوری 20 رکعت کی نیت بھی ایک ساتھ کر لی گئی تو اس کی بھی گنجائش ہے، یہ بھی درست ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہر 2 رکعت پہ نیت کریں، مستقل نیت کریں، لیکن پوری 20 رکعت کی ایک ساتھ شروع میں نیت کر لیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔
ایک مسئلہ کہ یہ احباب پوچھتے ہیں کہ تراویح کی قضا کا طریقہ کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ تراویح عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اب اگر کسی صاحب نے عشاء کی نماز کے بعد چند رکعتیں تو امام صاحب کے ساتھ تراویح کی نماز انہوں نے پڑھ لی ہے، لیکن کچھ رکعتیں ان کی چھوٹ گئی ہیں، تو صبح سے پہلے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہ ان رکعتوں کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، تراویح میں ہی ان کو شمار کیا جائے گا۔ لیکن اس رات کے گزرنے کے بعد اب اس کی قضا کی کوئی شکل نہیں ہے، بلکہ بس یہ ہے کہ اللہ سے استغفار کیا جائے اور توبہ کیا جائے، یہی ایک شکل ہے۔ تراویح کی اگلے دن میں یا اگلی رات میں قضا کرنا یہ ثابت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اسی رات میں چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس رات کے گزرنے کے بعد اگلے دن یا اگلی رات میں تراویح کی کو قضا کی نیت سے پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض احباب کو اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں خصوصی عبادت کی اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق دیتے ہیں، تو وہ 20 رکعت تراویح کے علاوہ مزید پڑھنا چاہتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ جماعت کے ساتھ تو صرف 20 رکعت پڑھنے کی ہی اجازت ہے۔ البتہ بغیر جماعت کے 20 رکعت سے زائد جتنا چاہے وہ پڑھیں، وہ ان کو اس کی گنجائش ہے، لیکن جماعت کے ساتھ 20 رکعت ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر کسی کو شوق ہوا اور کئی احباب جمع ہو گئے شوق والے اور وہ چاہیں کہ 20 رکعت سے زائد نماز پڑھیں تراویح کی، تو ان کو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تراویح جماعت سے 20 رکعت ہی پڑھ سکتے ہیں، 20 رکعت سے زیادہ جماعت سے تراویح پڑھنا یہ درست نہیں ہے اور ثابت نہیں ہے، کیونکہ 20 سے زائد جو نماز ہے وہ در حقیقت عام نفل ہے، اور تراویح کے علاوہ عام نفل میں جماعت ثابت نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے کا بھی خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ آتا ہے کہ بغیر عذر کے تراویح کو بیٹھ کے پڑھنا، تو آپ سب جانتے ہیں کہ معذور کے لیے شریعت میں رعایت ہے، اور جو معذور ہو وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن کیا بغیر عذر کے تراویح بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ بغیر عذر کے تراویح بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے، لیکن یہ مستحب نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ قدرت ہو تو کھڑے ہو کر کے ہی نماز ادا کی جائے، تراویح ادا کی جائے۔ البتہ بغیر عذر کے بیٹھ کے پڑھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، مستحب نہیں ہے، اور اس کا ثواب کھڑے ہو کے پڑھنے والے کے مقابلے میں کم ہوگا، کھڑے ہو کے پڑھنے والے کے مقابلے میں اس کا ثواب کم ہوگا، لیکن جائز ہے، مستحب نہیں ہے۔ اس لیے بلا عذر بیٹھ کے نماز پڑھنے کے بجائے کوشش کریں کہ کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کے مستحق ہو سکے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت میں ہم اللہ کی رضا کی خاطر جتنی مشقت برداشت کریں گے، ہماری عبادت کا ثواب اتنا بڑھتا جائے گا۔ آج تو ہماری تراویح بہت مختصر ہوتی ہے، حضرات صحابہ کرام کی تراویح بہت لمبی ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ کئی حضرات فرماتے ہیں، بعض روایت میں آتا ہے کہ لاٹھیوں کا سہارا لینے پر وہ مجبور ہو جایا کرتے تھے، لمبی لمبی رکعتیں ہوا کرتی تھیں، حتیٰ کہ رات کا اکثر حصہ تراویح میں گزر جایا کرتا تھا۔ تو آج تو ہماری تراویح بہت مختصر ہے، اس لیے کوشش کریں کہ تراویح کو تراویح کے انداز سے مسئلے کی رعایت کرتے ہوئے، نماز کے آداب کا خیال کرتے ہوئے ہم ادا کریں، تاکہ ہماری یہ نماز ہمارے لیے عند اللہ قبولیت کا باعث ہو، اور اس کے ذریعے اللہ کے انعامات کے ہم مستحق ہو سکیں۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ تراویح کی نماز ہوتی ہے تو پہلی رکعت میں بہت سے احباب پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب امام صاحب رکوع میں جانے والے ہوتے ہیں تو پھر یہ جلدی سے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ تراویح میں قرآن سننا یہ مسنون ہے، مکمل قرآن سننا مسنون ہے، اور نماز کی حالت میں سننا مسنون ہے۔ اس لیے قرآن کریم مکمل سننے کی سنت اسی وقت ادا ہوگی جبکہ نماز کی حالت میں ہم قرآن کریم کو سنیں۔ ایسے ہی نماز کے بغیر ہم اگر سنتے ہیں، یا جن آیتوں کو ہم نے
نماز کے بغیر سن لیا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا سننا تراویح میں سننے میں شمار نہیں ہوگا، اور تراویح میں مکمل قرآن سننے کی جو فضیلت ہے اور جو سنیت ہے وہ اس سے ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ یہ طریقہ انتہائی برا طریقہ ہے کہ پیچھے بیٹھ کے رہیں اور جا کر کے اخیر وقت میں رکوع میں شامل ہو جائیں۔ یہ تو منافقین کے ساتھ مشابہت ہے اور نماز میں سستی اور کاہلی کا اظہار ہے۔ منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو نماز میں سستی اور کاہلی کا اظہار یہ ناپسندیدہ ہے، برا عمل ہے، اس لیے اس عمل سے بچنا ضروری ہے، اور نماز میں مکمل امام کے ساتھ شامل ہو کر کے ہم تراویح میں قرآن کریم کو سنیں اور تراویح پڑھیں تو اس سے ہمیں تراویح کی پوری فضیلت حاصل ہوگی۔ لیکن پیچھے بیٹھ کر کے وقت کو ضائع کرنا اور راحت و آرام میں لگے رہنا یہ تراویح کے ادب کے خلاف ہے اور ایمان والوں کی شان کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ایمان والے کوئی ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتے جس کو شریعت نے منافقین کے ساتھ مشابہت والا عمل قرار دیا ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ پیچھے بیٹھے رہنا یہ منافقین کے ساتھ مشابہت ہے، اس سے بھی بچیں اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز کا اور تراویح کا، دیگر نوافل کا خصوصی اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو آنے والے رمضان میں اور اس کے بعد کے تمام رمضان میں اپنی رضا والے اعمال کی توفیق دے اور صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے اور رات میں تراویح اور تہجد کی توفیق دے، اور ان تمام اعمال کو قبولیت عطا کر کے ہمیں اللہ تعالی اپنی رحمت اور مغفرت اور اپنی قرب سے نواز